اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین جسم نہیں کھاتی، النبی حی یرزق فی قبرہ، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر لمحے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ نے روح لوٹا دی۔ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے یا قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے، اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی ناسمجھی اور کیا ہوگی؟ ہر لمحہ روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے۔ ہر لمحہ روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو، جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو۔ تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا۔ اس دنیا میں خود 24 گھنٹے کا فرق ہے سورج کے طلوع و غروب میں۔ میں پچھلے سال حسین محی الدین جو بیٹے حسین نے دعوت دی مجھے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پھر میں نے دورہ کیا، خطابات کیے، تو پھر نیوزی لینڈ بھی گیا اور وہاں سے یہ حسین مجھے لے گیا وہ کوئین ٹاؤن، اور وہ پاکستان سے یہ پتہ نہیں کہاں سے میں نے کیلکولیٹ کیا 24 گھنٹے کا فرق تھا ٹائم کا۔ آپ کرتے چلے جائیے نا، مثلا کینیڈا یا امریکہ سے پاکستان 10 گھنٹے کا فرق ہے، پھر پاکستان سے آسٹریلیا آگے اسی طرح پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا اور فرق ہے، پھر وہاں سے نیوزی لینڈ اور آگے وہ ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے، تو 23 یا 24 گھنٹے، جو 24 گھنٹے کا دن رات کا دورانیہ ہے اتنے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جہاں ایک وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے، دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، جہاں رات ہے وہاں دن ہے، تو گویا ہر وقت اس زمین پر بھی حضور کے امتی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا ایک لمحہ نہیں آتا کہ سارے انسان بھی یک وقت سو رہے ہوں، نہیں، ہر لمحہ آقا کی امت جاگ رہی ہے، پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ نظام الاوقات ایسا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جہاں کوئی غافل درود و سلام ہو، اور یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں، تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں، وہ تو ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد، انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو، جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں، تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا، اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آغاز وقت سے پہلے سے پڑھ رہا ہے اور اختتام وقت، اینڈ آف دا ٹائم کے بعد تک پڑھتا رہے گا۔ تو وہ حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور اس کے درود و سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں، شان جدا جدا ہے، وہاں شکریہ ادا کرتے ہوں گے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھ پہ کرم کیا۔ امتی کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر ادا کرتے ہیں۔
تو اب بولیے کوئی ایک لمحہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس لمحے حضور پہ سلام نہیں پہنچتا تو روح نکلتی کب ہے اور آتی کب ہے؟ وہ روح تو جسم عطر سے کبھی نکلی ہی نہیں اور نکل سکتی ہی نہیں، اور نکلنے کا نہ امکان ہے نہ اسے فرصت ہے۔ اور پھر روح جسم پاک سے نکل کر آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکل کر جائے کہاں؟ بعض لوگ کہتے ہیں وفات پا گئے، اب قبر میں ہیں، معاذ اللہ، کسی بدبخت نے کہہ دیا مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، مردہ ہو گئے، ہماری طرح ہو گئے، اب کچھ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر گمراہی، ضلالت اور بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر بعد کی گھڑی، ہر بعد میں آنے والی گھڑی اور لمحہ پہلے لمحہ سے بہتر ہوگا۔ ہر لمحہ، ہر منٹ جو آپ کا بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے منٹ اور لمحے سے بہتر ہوگا۔ یہ جو ہر لمحہ بعد کا پہلے لمحے سے بہتر ہونا، یہ وعدہ حضور کے جسم اقدس کو بھی ہے، حضور کی روح پاک کو بھی ہے۔ جب فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے، تو آپ حضور کی ذات تو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے نا، جسم کا بھی اور روح کا بھی۔ تو گویا جسم اطہر کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور روح اقدس کے لیے بھی ہر بعد کا لمحہ پہلے لمحہ سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب روح کے ساتھ بھی وعدہ ہوا کہ اے روح مصطفیٰ، ہر بعد کا لمحہ تیرے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، تو جب 63 برس گزر گئے، ہر لمحہ روح مصطفیٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا گیا، عرفہ سے عرفہ تر ہوتا گیا، اس کے درجے رتبے بلند ہوتے گئے، اور جب جسم اقدس سے وصال کا، علیحدگی کا، فراق کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے فراق تو ہونا تھا وفات کے لیے، تو جب روح اقدس کو نکالا گیا تو کیا وہ حضور الہ میں باری تعالیٰ میں پیش نہیں ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ مجھے تو نے ایک لمحے کے لیے نکال تو لیا جسم پاک سے، مگر اب مجھے یہ بتا کہ مجھے رکھنا کہاں ہے؟ اب آئندہ میرے قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ کیا ہے؟ چونکہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، تو پہلے لمحے تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، 63 برس تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اب بعد کے لمحے اس سے بہتر جگہ پہ تو نے رکھنے ہیں۔ اب اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تیرے پاس ہے تو وہاں بھیج دے، میں رہنے کو تیار ہوں، اور اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ مکان و لا مکان میں نہیں تو پلٹا کے پھر جسم مصطفیٰ میں بھیج دے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام کی روح کو ہر بات کے لمحے میں اعلیٰ درجہ درکار ہے، اور اسی طرح حضور کے جسم اطہر کو بھی ہر لمحہ پہلے سے درجہ اونچا ملتا چلا جا رہا ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک حضور علیہ السلام پہ درود بھیج رہا ہے یا نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ استمرار ہے، دوام ہے، اللہ ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا رہتا، بھیجتا رہتا ہے۔ تو اللہ پاک جب آقا علیہ السلام اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو بولیے جب اللہ نے درود بھیجا تو اللہ کا حضور پر درود بھیجنا کیا ہے؟ حضور کا درجہ بلند کرنا، حضور پر رحمتوں کی برسات کرنا، حضور کو اپنے اور قریب کرنا۔ تو ہر ایک درود جب اللہ کا حضور پر پہنچا، اسی درود کے نتیجے میں ایک درجہ بلند ہوا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ جو درجہ اللہ کے اس درود کے وصول سے پہلے تھا، جب اللہ نے درود بھیج دیا تو درجہ بلند ہوا کہ نہیں؟ ابھی وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تو دوسرا درود آ گیا، پھر درجہ بلند ہوا، وہ لمحہ ختم نہیں ہوا تو پھر درود آ گیا۔ یصلون علی النبی، مسلسل بلا انقطاع حضور پہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ حضور پہ درود بھیجتا رہتا ہے تو پتہ چلا کہ حیات ظاہری میں بھی
اور حیات برزخی میں قبر انور میں جانے کے بعد بھی آج تک اور قیامت تک ہر لمحے خدا کا درود آتا رہے گا حضور پر، اور حضور کا درجہ بلند ہوتا رہے گا. تو آقا کی شان ہر لمحے بلند ہوتی جا رہی ہے. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بھی یہی وعدہ ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور ذکر بلند کرنے سے مراد شان کا بلند کرنا ہے. تو ہر لمحہ حضور کی شان بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، جیسے بلند کرنے والے کی شان اور جیسے اس بلند ہونے والے کی شان. بلند کرنے والے کی جیسے شان اور بلند ہونے والی ذات کی جیسے شان. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی. آپ کی توجہات بھی قائم ہیں، آپ کے فیوزات بھی قائم ہیں، آپ کا توسل بھی قائم ہے، آپ کی شفاعت بھی قائم ہے، آپ کے تصرفات بھی قائم ہیں، آپ کی توجہات بھی قائم ہے، امت کی طرف آپ کا التفات بھی قائم ہے، دست رحمت بھی اسی طرح کشادہ ہے. اور لمحہ لمحہ آقا غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں جیسے پہلے نوازتے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ وصال کے بعد ایک پردہ ڈال دیا گیا جس کو قبر انور کہتے ہیں. ایک پردہ ڈال دیا. پردہ سے پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا. ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے. پہلے دیکھنے میں رکاوٹ نہ تھی. اب پردہ ڈل جانے کے بعد جس کی نگاہ ابو بکر و عمر جیسی ہو وہ آج بھی دیکھتے ہیں، اور جس کی نگاہ ابو جہل و ابو لہب جیسی ہو وہ نہیں دیکھ سکتے. سو غیروں کا دیکھنا بند ہو گیا، اپنے آج بھی دیکھ رہے ہیں. چونکہ حیات ظاہری رسالت کے لیے ہوتی ہے، ابلاغ کے لیے ہوتی ہے، انذار کے لیے ہوتی ہے. بات ایسے چھڑ گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ظاہری زندگی دعوت کے لیے ہوتی ہے، غیروں کو دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اور اپنوں کے لیے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اپنوں کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. آقا کی حیات ظاہری غیروں کے لیے بھی نفع مند تھی، نفع بخش تھی، اور اپنے غلاموں کے لیے بھی نفع بخش تھی. غیروں کو دعوت دیتے تھے، اور نظام تبشیر و انذار کا، جنت کی طرف بلانا، دوزخ سے ڈرانا، اللہ کی راہ پہ چلانا، غیروں کے لیے لمحہ لمحہ آقا اس کام پر متعین تھے. حیات ظاہری کا مقصد تھا. اپنوں کو اپنی صحبت و تربیت کا فیض دیتے تھے. جب وصال ہو جاتا ہے، یہ نقطہ یاد رکھ لیں، وصال ہو جانے کے بعد حیات ظاہری کا دور جب ختم ہوتا ہے تو دعوت و انذار کا فریضہ ختم ہو جاتا ہے. بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، اور یہ کتابی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی باتیں ہیں جو کتابی نہیں ہیں، یہ بھی کتابی بات نہیں ہے. وصال سے فقط کیا بند ہوتا ہے سلسلہ؟ دعوت و انذار کا. وہ جو کفار و مشرکین کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے بلاتے تھے، آؤ میرے رب کو ایک مانو. وہ جو چاند ٹکڑے کر کے دکھاتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. وہ جو کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے بتاتے تھے کہ میری نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ. وہ جو ڈوبے سورج کو پلٹا کے دکھاتے تھے کہ میری رسالت پر ایمان لاؤ. وہ درختوں جڑوں سمیت زمین میں چلا کے دکھاتے تھے کہ آؤ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ. یہ دعوت و انذار اور اظہار معجزات کا ایک عمل تھا. یہ نبی کی حیات ظاہری میں ہوتا ہے، ظاہری زندگی میں ہوتا ہے. جب ظاہری زندگی وصال کے ذریعے وہ دور ختم ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کا ظاہری حیات کا زمانہ ختم ہوا، تو دعوت اور انذار اور اظہار معجزات کا وہ چیز جو نبی اور رسول کی حیثیت سے واجب تھی آقا علیہ السلام پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو تبلیغ کا جو فریضہ عائد تھا وہ عمل ختم ہوا. اب وہ تبلیغ امت کے سپرد ہو گئی، احادیث کے ذریعے، سنن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مجتہدین کے ذریعے، مجددین کے ذریعے، اولیاء و صالحین کے ذریعے وہ امت کو منتقل ہو گیا. تو وہ بھی آقا علیہ السلام ہی کی دعوت جاری ہے مگر امت کے ذریعے. یہ جو ڈائریکٹ دعوت و انذار کا کام تھا، غیروں کو بلانا، وہ تو ختم ہو گیا. تو غیروں سے جو واسطہ تھا وہ ختم ہوا،
اور اپنوں پہ جو شفقت و کرم کا تعلق تھا وہ حیات ظاہری کے بعد قیامت تک بھی جاری ہے. تو پردہ فرمانے سے نقصان ابو جہلوں کا ہوا, پردہ فرمانے سے نقصان ابو لہبوں کا ہوا, پردہ فرمانے سے نقصان مشرکوں, کافروں, منافقوں کا, اور ان کا ہوا جو غیر تھے, دشمن تھے آقا کے, جو حضور کے غلام ہو گئے تھے. وہ پردے سے پہلے بھی حضور کی نگاہ میں تھے, پردے کے بعد بھی نگاہ میں. تو غیروں کا, اپنوں کو نقصان نہیں, کیونکہ آکے درود و سلام اپنے بھیج رہے ہیں, آقا ان کو جواب دے رہے ہیں, ان کو خوابوں میں زیارت کروا رہے ہیں, انہیں ہدایت دے رہے ہیں. چشمہ رحمت اور چشمہ کرم آقا کا امتی کے ہر فرد کے لیے گناہگار ہو, نیکوکار ہو, کھلا ہے, عطا کر رہے ہیں, رہنمائی فرما رہے ہیں. اور ہر روز امت کے اعمال اپنوں کے حضور پر پیش ہوتے ہیں. فرمایا تورد علی اعمالکم, مجھ پر تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں, مجھ پر تمہارے درود پیش ہوتے ہیں, مجھ پر ان تسلیمکم یبلغنی حیث ما کنتم, تمہارے سلام ڈائریکٹ مجھ پہ آتے ہیں. تو ہمارے سلام سن رہے ہیں, ہمارے درود سن رہے ہیں, ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر گناہ پہنچے تو میں اب بھی تمہارے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. نیک اعمال پہنچیں تو خوش ہوتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو بولیے تعلق کیا ٹوٹا ہے, اپنوں کے ساتھ کیا تعلق ٹوٹا ہے کہ ہر ایک کا نیک عمل جائے تو مسکرا کے مبارک دیتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے گناہ جائیں تو آقا فرماتے ہیں میں تمہاری بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کا دھیان اور توجہ تو ہم سے ہٹا ہی نہیں. تو پردہ فرمانے سے محروم رہ گئے کفار, مشرکین, منافقین اور بد عقیدہ جن کا تعلق نہیں جڑا تھا. اور وہ جو غلامی میں آ گئے تھے اپنے, وہ تو پردہ فرمانے سے ان کا کوئی نقصان نہ ہوا. فقط یہ کہ اگر صفائے قلب, دل آئینہ بن جائے تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, آئینہ بن جائے تو حضور کو تکتے بھی ہیں. اور اگر قرب کا تعلق پیدا ہو جائے صفائے قلب سے تو حضور کو سنتے بھی ہیں, اور امتی خوابوں میں آقا کو دیکھتے بھی ہیں. اور وہ لوگ بھی ہیں کہ عالم بیداری میں بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں, عالم بیداری میں بھی زیارت کرتے ہیں. اور ایسے بھی ہوئے کہ اس مسافہ کی خواہش ہوئی تو قبر انور سے دست پاک باہر آیا, اور 90,000 لوگوں نے دیدار کیا حضور کے دست مبارک کا, سید امام احمد رفاعی کا. اور ایسے بھی ہیں کہ غلاموں کے منہ میں آ کے لعاب دہن ڈالتے ہیں, ایسے بھی ہیں کہ غلاموں سے معانقہ کرتے ہیں, غلاموں کو اجازتیں دیتے ہیں, غلاموں کو رہنمائی دیتے ہیں, ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. اور لوگ 72 مرتبہ بھی حضور کی مجلس میں بیداری میں بیٹھ کے حضور سے براہ راست سوال کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں, وہ تو شان اولا تر ہوتی جا رہی ہے. تو جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا کرم امت پہ بڑھتا جا رہا ہے. ہماری بد نصیبی کہ اس ساری کرم نوازی کے باوجود ہم حضور کے نہ بن سکے. اگر نہ بن سکے اور بے وفا رہیں تو اس میں آقا کی عطا کا تو کوئی قصور نہیں ہے, آقا کی عطا کا تو کوئی قصور نہیں. اگر ہم ہی بے وفا ہو گئے تو ہم نے تو اپنا حال خراب کیا.